درویشوں کا ڈیرا 36واں خواب نامہ۔ یہ حساس ہونا بھی کتنا حسین مرض ہے۔ 10 جون 2018۔ یا درویش، رابعہ مس فٹ معاشرے سے صبح و شام کا سلام کہتی ہے۔ رابعہ کو پچھلے خط نے متاثر کیا، مگر ابھی وہ اس حال میں نہیں کہ تحریر کو ای میل کے سینے پہ سجائے۔ وہ اچانک بیمار ہو گئی ہے اور اس وقت اس کا دل چاہ رہا ہے کوئی کتاب پڑھے، مگر وہ پڑھ بھی نہیں سکتی۔ درد کی شدت آنسو بنی ہوئی ہے۔ یہ حساس ہونا بھی کتنا حسین مرض ہے۔ درد دینے والا اپنی مادی خواہش کا غلام یہ تک نہیں سمجھتا، فقیروں درویشوں کے لیے یہ سب کتنا بے معنی ہے۔ ان کے سکون کی آبشاریں تو کہیں اور سے پھوٹ رہی ہوتی ہیں۔ وہ تو کسی اور ہی وادی کے مسافر ہوتے ہیں، کسی اور ہی قبیلے کی روحیں ہوتے ہیں۔ وہ من سے جیتے ہیں، تن سے نہیں۔ یا درویش، یہ جس خواہش کو آپ نے خود غرض کہا ہے، یہ خود غرضی نہیں، گوہر ہے۔ گوہر تخلیق کو مجبور کر رہا ہے کہ مجھے اب باہر نکال دو، میں دوسروں کے حوالے ہونے کے لیے تیار ہوں۔ درویش نے رابعہ سے بھی خواہش اور فرمائش کی ہے کہ وہ بھی ان یادداشتوں کو برقی خط میں قید کر دے، لیکن رابعہ کی طرف یہ ابھی گوہر نہیں بنا۔ اس لیے رابعہ درویش کو بخوشی اجازت دیتی ہے کہ وہ اس تخلیق کار سے ملاقات کی یادداشت رقم کر دے۔ رابعہ پڑھنا چاہتی ہے، یوں شاید رابعہ کو بھی تحریک ملے اور اس کی مٹی سونا بن جائے۔ اے درویش، یہ زندگی بڑی عجب شے ہے۔ جینے کے لیے دل پتھر کا اور حس بے حسی کی ہونی چاہیے، تاکہ آپ کم از کم جذباتی درد کو درد ہی نہ سمجھیں۔ آج رابعہ ٹی وی دیکھ رہی تھی، گرچہ وہ ٹی وی نہیں دیکھتی، مگر جب کبھی بھابا کے پاس بیٹھی ہوتی ہے تو دیکھ بھی لیتی ہے۔ ایک خاتون اپنی بیٹی کے قتل کر دیے جانے پہ مصنوعی آنسو، جو آنکھوں سے جدا بھی نہیں ہو رہے تھے، بہا بہا کر بآواز بلند انصاف کی طلبگار تھی۔ اس کی بیٹی کو اس کے اکلوتے مجازی خدا نے بد کرداری کے بہتان میں غیرت کے نام پر چھریوں سے مار کے دنیا سے واپس عالم ارواح میں بھیج دیا۔ نہ سرتاج کے چہرے پہ ملال تھا، نہ ماں کے چہرے پہ درد۔ اچھا ہوا وہ زندہ نہیں بچی۔ بس دونوں کے لیے اس وقت اہم بات یہ تھی کہ وہ ٹی وی پہ آ رہے ہیں تو ہیرو بن گئے ہیں، گویا انصاف ہو گیا ہے۔ درویش کو علم ہے، ہمارے معاشرے میں عورت کی ایک قسم وہ بھی ہے جو مان کے نام پر ہر وقت مادی لوٹ مار میں مصروف ہے۔ ہائے بیوی کو شوہر پہ مان ہی ہے نا، تو اسی سے کہے گی، اور میاں صاحب کی جیب خالی۔ ہائے بہن بھائی پہ مان نہ کرے تو کس پہ کرے، لو جی۔ ہائے ماں کا یہ بیٹے پہ مان ہی ہے نا، اب وہ جہاں سے مرضی کرے، جیسے مرضی کرے۔ ہائے باپ پہ مان نہ کرے تو کون بچا۔ اف، درویش، رابعہ اس گراوٹ سے تنگ آ گئی ہے۔ کوئی بھی رشتہ ہے، ساتھ کا ہے، خلوص کا ہے، محبت کا ہے، جب یہ مان کی سولی پہ چڑھتا ہے تو اس میں سے اخلاص، محبت، بلوسی سب دم توڑ جاتے ہیں۔ گویا مشکل وقت میں یہاں مرد تنہا اور دنیا کا سب سے غیر ذمہ دار بندہ بن گیا۔ درویش، دنیا چاند سے آگے سفر کر گئی ہے۔ ہم مان کے جذباتی بلیک میلنگ سے مزے لے رہے ہیں۔ یہ بھیک ہی کی ایک قسم لگتی ہے رابعہ کو، جو آخر کار انسان کو نظروں سے گرا کر دل سے اتار دیتی ہے۔ درویش نے پوچھا ہے، رابعہ کس سے متاثر ہوئی؟ کاش یہ بات 10 سال پہلے پوچھی ہوتی تو جواب میں سہولت ہوتی، لیکن اب رابعہ کے لیے یہ سوال بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے ہاں متاثر ہونے کے معنی بدل گئے ہیں۔ اب وہ صرف ملتی ہے، متاثر شاید چند ملاقاتیں کرتی ہیں۔ بار بار ملنے سے شاید متاثرہ پہلو کا رخ بھی بدل جاتا ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے، بہت قریب اور بہت دور سے چیزیں صاف دکھائی نہیں دیتی، گویا ایک خاص فاصلہ ضروری ہے۔ یوں بھی رابعہ کو معصومیت و شرم و حیا متاثر کرتی ہے، وہ چہروں کی ہو، جذبوں کی ہو، یا محبت کی ہو، گفتگو کی ہو، یہ بہت خالص چیزیں ہیں۔ بس رابعہ یہاں لمحہ بھر کو ٹھہر جاتی ہے۔ لمحہ بھر کیا، وہ عمر بھر ٹھہر سکتی ہے، مگر جب معصومیت و شرم و حیا اسے ان سب کو چھین لینے کا تقاضا کرتی ہے
تو اسے اپنا راستہ بدلنا پڑتا ہے، کیونکہ انسانی اکثریت نے ابھی اس حسن کے سکوت اور سکون کی معراج میں زندگی بسر کرنے کا مزہ نہیں لیا۔ خیر، رابعہ درویش کے برقی پتر کی منتظر ہے جو یادداشت پہ مشتمل ہوگا۔ دن چڑھ چکا ہے، وقت بہت سے سوال لیے بیٹھا ہے۔ رابعہ کا دل چاہ رہا ہے وہ دنیا کے کسی اور کونے میں چلی جائے جہاں سب اپنی زندگی آپ گزارتے ہیں۔ انسانوں کے سامنے جھوٹی ضروریات کے امیر بھکاری نہیں ہیں۔ انسان کی عزت کرتے ہیں، اس کے ہنر کی قدر کرتے ہیں، ہنس کر ملتے ہیں۔ درویش نے کبھی نوٹس کیا؟ یہ زندگی کچھ بھی نہیں، یہ چند لمحاتی فیصلوں کے ستونوں پہ کھڑی ایک عمارت ہے۔ باقی سب ریت، بجری، پانی، مٹی، مزدوری کی آمیزش ہے۔ کتنے مقدر والے ہوتے ہیں جن کے فیصلوں کے ستون ایک پرسکون عمارت بنا کر اس میں خالق کو محفوظ کر لیتے ہیں، تڑپنے کے لیے دربدر نہیں ہونے دیتے۔ اچھا درویش، اجازت دیجیے، اندر باہر کا درد ایک بار پھر آنکھ تک آ رہا ہے۔ یہاں سائنس، نفسیات، طب، روح سب ایک ہی جواب دیتے ہیں جو رابعہ کی دسترس میں نہیں ہے۔ بے حسی یہ ایک چشمے میں سیوریج میں لانا چاہتی ہے۔ رابعہ پرسکون صبح سے شب بخیر کہتی ہے۔